کہ اس قسم سے یہاں پہ مسجد کا انتظام ہو رہا ہے، 5 وقت کی نماز کو بڑی حیرت کر رہے تھے جو علماء عراق کے، ایران کے اور دوسرے لبنان کے آئے ہوئے تھے وہاں، کہ یہ چیز ہم سوچتے تھے کہ کاش ایسا ہو. زحمت بہت ہوتی ہے یہاں، بعض وقت تو اسی طریقے سے نماز ہوتی ہے جیسے کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 آدمی ہوتے ہیں مگر جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے. صرف 2 آدمی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. جیسا گزشتہ یہاں شب بیداری کے بعد میں 5 بجے گیا اور 5:45 کے قریب پھر اٹھ کے آنا پڑا اور قنوت کی عالم، مگر نماز تو واجب ہے، نماز تو چھوڑ نہیں سکتے. الحمدللہ 3-4 لوگ ہوں، 2 ہوں، نماز برابر ہوتی ہے. میں یہ خواہش کرتا ہوں سب لوگ طے کریں کہ مہینے میں 2-4 مرتبہ یہاں آ جایا کریں. تو اتنی تعداد کا مومنین ہے اس وقت الحمدللہ کہ وہ یہ جگہ آباد ہو جائے گی. اور یقیناً ہم جس چیز میں مہارت رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے فضائل اور آپ ان کے مراتب کو سمجھتے رہتے ہیں. خدایا ہم کو توفیق عطا فرما کہ ان کا جو عمل تھا اس سے بھی ہم فیض اٹھا سکیں. مولا 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو ذمہ دار لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ کم از کم 30 رکعت کم از کم روز رات میں پڑھ لیا کریں. 1000 تو مشکل، اور خاص طور پر جب ممکن ہے یہ کرنا. اور اللہ نے بھی اس کی طرف تاکید کی ہے کہ اول الامر کا، علماء صاحب جانتے ہیں یہ چیز کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں. اگر کوئی قول امام ہو تو وہ قول امام تذکرتاً ادا نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ صحیح سوچ سے اور مستند ذریعے سے ہو رہا ہے تو وہ اطاعت میں آئے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اول الامر منکم. اگر امام کہتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو ہر روز تو وہ واجب ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ مستحب ہے کر لیں گے چھوڑ دیں. مگر جو چیز بتلائی گئی ہے اور مستند ہو تو امام کا قول واجبات دین میں سے آ جائے گا، کیونکہ ان کی اطاعت واجب ہے. تو ہم جب سنتے ہیں ان چیزوں کو اور اہل بیت کی جو احکامات ہیں تو ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر شیخ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا قول ہے جو بڑا کارآمد ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کنورٹ ہوتے ہیں، جو شیعہ ہو رہے ہیں، امریکنز ہیں، کینیڈینز ہیں اور کالے لوگ ہیں. تو امام نے فرمایا 1/3 زندگی اپنی یعنی 8 گھنٹے 8 ساعتیں اپنی دین کے لیے خرچ کرو، 8 ساعتیں آرام کے لیے اور 8 ساعتیں دنیا کے لیے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ حساب کریں اس کو کہ کیا میں نے 8 گھنٹے دین کے لیے صرف کیے، جس میں یہی نہیں کہ صرف نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا تلاوت ہو، بلکہ جا کر غریب کی تیمارداری کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، وہ بھی وہی 8 گھنٹے دین کے آئے گا. 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے کام کے لیے. تو ائمہ نے یہ سب چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. اس طریقے سے جو سسٹم بنایا گیا ہے اس پر خدا ہم کو توفیق دے کہ اس میں ہم عمل کر سکیں انشاءاللہ. تو آپ سے تعاون کی درخواست کی جاتی ہے، جلد از جلد ہم چاہ رہے ہیں کہ لیڈیز کا حصہ بھی بن جائے اور اس کی تفصیلات آتی رہیں گی انشاءاللہ. کالوں پرسوں علامہ صاحب اس کا تذکرہ کریں گے. بس میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے توفیقات میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے اور قومی یکجہتی عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم وہ چیز حاصل کر سکیں جو مقصد اور جو بتلائی گئی راہ ہے اس پر چل سکیں اور جلد از جلد ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے. ایک 2 چیزیں سید علی ارشد رضوی ہیں، وہ بیمار ہیں. خدایا ان کو اور تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما. اور علامہ حسین شیرازی صاحب کی والدہ کی رسالہ صاحب کی مجلس امام علی سینٹر میں رکھی گئی. آج مولانا کا فون آیا تھا اور 7:30 بجے ٹھیک اتوار کے دن 28 کو رکھی گئی ہے. اس میں بھی آپ انشاءاللہ جائیں. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید علی حیدر عابدی ابن سید رضا حسین عابدی، اور ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. آپ یہ مرحوم کے لیے اور تمام مرحومات جہاں جہاں ہیں، خاص طور پر شہداء کے لیے اس صلوات کے ساتھ ارشاد فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا أبا القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الله شفاعت کا سبب قرار دے. معصومتوں کی شب شہادت بھی ہے اور بیوی کی خوشنودی کے لیے خدا تعالیٰ ان کی زیارت نصیب کرے اور ان کا زیارت نصیب ہے اسے قبول کرے. شہزادی کی شفاعت سے محروم نہ کرے. شہزادی کے لیے ان کی خوشنودی کے لیے باوجہ بلند صلوات کریں. گفتگو مسلسل اس بات پر ہے کہ قرآن ہمارے عقائد کو درست کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے کہ اسلام میں بغیر عقیدے کے درست ہونے کے کسی انعام کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے. تو عمل کا بھی جب تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے ایماندارو عمل کرو. اور جب وہ کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ہم جنت مسلمانوں کو دیں گے. کہتا ہے الجنت للمتقین. جنت مسلمانوں کی نہیں متقین کی ہے. صلوات علی محمد جو فرمائے جنت متقین کی ہے. قرآن مجید نے میں کبھی کبھی کسی موقع پر سیر کراتا رہتا ہوں. آج بھی قرآن کے ایک عجیب و غریب قافلے کی طرف لے چلیں گے جہاں فضیلتوں کا ایک گوہر ہے. اس سے کہ کل جو ہم نے بات شروع کی تھی اس سے پہلے دو چار باتیں اپنے موضوع پر کہہ لیتا ہوں کہ قرآن مجید نے عقیدہ سدھارنے کے لیے بہت اشارہ کیا ہے. اس نے انعام کا اعلان کیا ہے کہ جنت متقین کی. الجنت للمتقین 12 سے 14 مقام پر قرآن نے کہا ہے جنت متقین کی ہے. جنت نہ مومنین کی ہے نہ مسلمانوں کی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کوئی مولانا کا خواب نہیں ہے کہ دکھایا جا رہا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے جنت یا تو اصحاب الیمین کی ہے یا متقین کی ہے. توجہ پر متقین کون ہے؟ تو رسول نے مسجد نبوی میں علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیا ہے یا علی حبک الایمان والتقوی. علی تیری محبت ایمان بھی ہے, تیری محبت تقوی بھی ہے. علی کی محبت ایمان ہے. ایمان تک اگر محبت رہتی ہے تو مومن ہے. ایک جملہ کہتا ہوں تقوی تک محبت پہنچتی ہے تو سلمان ہے.
مرنے کے بعد کسی انعام کا خیال رکھیے گا. اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے، وہاں کمزور ہیں، اگر وہاں کمزور ہیں، اگر وہاں حلق سے فضائل نہیں اترتے، اگر وہاں پہ علی پر آنا کانی ہو رہی ہے، تو خدا کسی انعام کا اعلان نہیں کرتا ہے، کسی انعام کا اعلان نہیں. مگر کہ انعام کب ملے گا؟ جب علی کی ولایت کا اقرار کرو. میں نے کہا تھا کیوں، کل ہم نے یہ بات کہی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس ذات کو خدا نے اپنا مظہر بنایا ہے. اگر علی اپنے کو خدا کہنے والے کو قتل نہ کرتے تو آج توحید اتنی صاف ستھری نہ ہوتی. اگر علی پہلی منزل پر روک نہ لیتے، جس نے توحید بچایا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو اگر میری خدائی بچائے گا تو تیرے نام پر ہی جنت ملے گی. لہذا عقیدے میں ولایت کا سب سے بڑا کردار ہے ہمارے شیعہ مذہب میں. کسی رسول نے کہا قرآن پر آ جائیں تو کہا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو جو فرمائے ایک بحث کی جو بریکٹ میں آ رہی ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، عجیب مصیبت ہے، معتزلی ہے اور علی کے قصیدے کہے. شرف کیا ملا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ابن ابی الحدید معتزلی وہ واحد عالم ہے سنی کا جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے شیعوں سے پہلے. شیعوں نے شرح نہیں لکھی ہے پہلے. ابن ابی الحدید معتزلی نے پہلی شرح نہج البلاغہ کیا ہے. اس کے بعد شیعوں میں سب سے پہلی شرح عبداللہ خوئی نے کیا ہے. اس سے پہلے کسی شیعہ نے شرح نہیں کی ہے. اس نے جب نہج البلاغہ کو پڑھا تو قصیدہ کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا شرف کیا دیتے ہیں؟ قصیدہ مولا کائنات کی شان میں کہا. وہ قصیدہ نجف کے گنبد پہ لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اسی مجلس میں کل یا پرسوں میں قصیدے کے شعر سنائیں گے. اب کسی کی جرأت ہے تو جا کے کہے کہ یہ نصیری ہو گیا. اس نے ایک جملہ کہا ہے جو جملے کے لیے میں لایا ہوں. جملہ اس نے کہا کہ میں نے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء کو دنیا میں، متکلمین کو، خطیبوں کو علی کے کلام پر سجدہ کرنا چاہیے. چاہیے. کچھ کی حلق میں پھنس گیا، ایران میں بحث ہونے لگی کلام کو سجدہ، کلام پر سجدہ. یہ بحث پہنچی آیت اللہ جواد عاملی کے پاس. کہنے کہ معتزلی نے کیسے کہہ دیا کلام کو سجدہ؟ تو مسکرا کے کہا کیوں؟ اس نے غلط بات تو نہیں کہی ہے. کیا تم قرآن کے کلام پر سجدہ نہیں کرتے ہو؟
74 مقام پہ قرآن نے لفظ قرآن استعمال کیا ہے. 40 مقام پر قرآن سے مراد علی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 40 مقام پر قرآن سے مراد علی ہے. اب آئیے آپ کے سامنے قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو قرآن کیا کہہ رہا ہے. علی نے بہت بڑا فیصلہ کیا. رسول اللہ نے قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. جو قرآن پہ اعتراض کرے وہ علی پہ اعتراض کر رہا ہے، جو علی پر اعتراض کر رہا ہے وہ قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ علی پر اعتراض کرتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں. قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے، قرآن کی تلاوت کریں، علی کی بھی تو تلاوت کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی تفسیر بھی رائے کرتے تو علی کی تفسیر بار رائے کیوں کر رہے ہو؟ جیسے قرآن کی تفسیر بھی رائے صحیح نہیں، علی کی تفسیر بھی رائے صحیح نہیں. تفسیر بھی رائے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا نظریہ بغیر سوچے سمجھے دینا، جس کا کوئی تعلق رسول اور اللہ سے نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگر قرآن کے لیے تفسیر بھی رائے جائز نہیں ہے تو علی کے لیے کہاں سے جائز ہے؟ اگر قرآن کی تعویل اللہ کرے گا تو علی کی بھی تعویل اللہ کرے گا. ارشاد ہوتا ہے وَقُرْآنًا، توجہ فرمائے، فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہم نے قرآن کو ایک بار بھی نہیں اتارا، قرآن کا جلوہ ایک بار بھی نہیں دکھایا. فَرَقْنَاهُ، تھوڑا تھوڑا اتارا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگ پڑھ سکیں. جب تک آپ کے ذہن میں حدیث نہیں ہوگی آپ کو شاید لطف نہیں آئے گا. عَلَى مُحْسِنٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ اسے تھوڑا تھوڑا پڑھ سکیں. اسی لیے ہم نے تنزیل کیا ہے، انزال نہیں. انزال کے معنی ایک بار کی نازل کرنا، تنزیل کے معنی ہے چھوٹا چھوٹا نازل کرنا. اگر ہم اسے پورا سامنے رکھ دیتے تو لوگ پڑھ نہ پاتے. اسی لیے رسول نے علی کے لیے کہا تھا اگر علی اپنے باطن کو دکھا دے تو لوگ اسے بندہ نہیں مانیں گے. اور جب یہ عرفات میں پہنچے اور یہ فائنل ہو گیا کہ رسول کوئی نہ کوئی اعلان کریں گے، رسول اپنے جانشین کا اعلان کریں گے، یہ بھنک لگ گئی. تو کچھ لوگ رسول کے پاس آئے. کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، رسول اللہ سنا ہے کہ آپ کوئی ولایت کا کسی جانشینی کا اعلان کرنے والے ہیں، کرنے والے ہیں. تو کیا کہنے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر آپ علی کو بنائیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ نئے نئے مسلمان قبیلہ پرستی ہے، کہیں گے نبوت بھی ایک بھائی کو، ولایت بھی ایک بھائی کو. تو آپ دو چار کام کریں، تو کسی اور کو بنا دیں، شورا بنا دیں 5-6، یا علی کے بجائے کسی اور کو بنا دیں. اب یہ بات کہی رہے تھے کہ جبریل آیت لے کر آ گئے. یہ آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے. اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے آیات بینات تلاوت کری جاتی ہے، قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے قیامت میں ملنے کے متمنی نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت قرآن غیر ھذا بدلو، یا تو قرآن بدل دے یا دوسرا لے آؤ.
رہا ہے, قرآن کو دال چاول کھا لیں گے. لقاء مصدر ہے ملاقات کا. ملاقات جب باب مفعلیت میں جاتا ہے, ایک باب ہے 8 باب میں سے ایک باب ہے عربی کا, کہ جب اس میں کوئی فعل جاتا ہے تو 2 کے معنی تھا, مضاربہ, مقاتلہ, مباہلہ, منافرہ, یہ 2 کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح سے ملاقات, جب تک 2 آمنے سامنے کھڑے نہ ہوں لقاء کا لفظ آ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے, انہیں اگر اللہ سے ملنے کا کوئی تمنا نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن یا تو بدل دو یا دوسرا لے آؤ. اب پلٹ کے رسول کو حکم دیتا ہے, قل کہہ دو اے رسول, ما یکون لی ان ابدلو, ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ ہم بدلیں. اصلاح کرتے رہے. تو اللہ کہتا ہے جب ان سے کہو کہ فساد نہ کرو
کہتے ہیں اصلاح کر رہے ہیں. فساد کیا ہے؟ علی کا نام ہٹا دو. تو کہا ہے نا رسول اللہ سے علی کا نام ہٹا دیجئے, کسی اور کو لے آئیے. نام ہٹانے کو بھی اللہ کہتا فساد کر رہے ہیں. کہہ کون رہا ہے؟ حاجی کہہ رہے ہیں, عرفات میں کہہ رہے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, عرفات میں بیٹھے ہوئے حاجی کو قرآن کہتا ہے جھوٹے ہیں, فسادی ہیں. موجود ہے جہاں پہ اختلاف ہوا تھا, مہاجرین کھڑے ہو گئے تھے. جب یہ آیت آ گئی تو جسے کہتے ہیں نا کھسیانے بلی کھمبا نوچے, جب یہ آیت آ گئی یعنی کا کنفرم ہو گیا ہے معاملہ, تو کھڑے ہو گئے مسجد شجرا کے پاس جہاں پہ رسول اللہ نے جب اختلاف بہت دیکھا تو چپ ہو گئے. پھر بدیر اللہ نے روکا ہے, یہ واقعہ موجود ہے نا. تو حج کر کے رسول کے صحابی بن کر حرام حلال کا خیال کرنے والے, نمازی, روزے دار, اگر مولانا کے ساتھ کوئی رہے اور نماز قضا کرے تو ہم کہیں گے بھائی ہمارے ساتھ رہے تو کم سے کم ہماری عزت تو رکھو, نماز کو 5 وقت پڑھو. تو یہ نہ کہے کہ مولانا کے ساتھ ہی بے نمازی ہے. تو جو رسول کے ساتھ ہے وہ بے نمازی تو نہیں رہے ہوں گے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, نماز والے, روزے والے, تلاوت والے, رسول کا دیدار کرنے والے, مسجد میں بیٹھنے والے, نہ ایک بار صرف ایک ہی بار کہہ دیا علی کے علاوہ کسی اور کا نام سوچ لیجئے. اللہ نے کہا جھوٹا بھی ہے, فسادی بھی ہے. اگر ہم یہ قرآن کاغذ پہ اتارتے, فلمسوہ بأیدیہم, اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین, یہ کفر ان کے دل میں ہے, لہذا چھونے کے بعد بھی نہیں مانتے. میں کیا کہے آپ, ابھی تو تم کلام کر رہے ہو نا, کلام پر شک کر رہے ہیں. قرآن کے شکیوں کی بات کر رہا ہے, قرآن میں شک کرنے والے ایسے شکی ہیں. کیوں؟ ان کے دل میں کفر ہے. اگر میں کاغذ پر بھی قرآن اتاروں اور یہ اپنے ہاتھوں سے مت بھی کر لیں تب بھی یقین نہیں کریں گے. اس کا مطلب اگر گواہ لا کر پیش کیا جائے تو کافر کبھی قرآن نہیں مانتا. جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی, اسی لیے کبیر کے میدان میں دکھا کے کہا جس نے مانا وہ مومن ہے, جس نے نہیں مانا دل میں کفر ہے.
अल्फाज से। फिर से आयत पढ़ो, लौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन, सूरह बनी इसराइल है ये। अगर हम ऐ रसूल तुम पर किताब की शक्ल में, कागज की शक्ल में नाजिल करते इस कुरान को, फलमस्सूहा बिअयदी, ये मस करते अपने हाथों से, लकाल लज़ीना कफरू, तो जिनके दिलों में कुफ्र कहते इन्ना हाज़ा इल्ला सहरुन मुबीन, तो जादू है, ये तो जादू है, जादू के अलावा कुछ नहीं। छूने के बाद भी नहीं मानते, अली को देखने के बाद भी नहीं मानते, दिखा दिखा के रसूल कह रहे हैं, कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं, फिर भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? दिल में कुफ्र है। कुरान का फैसला क्या है? जिनके दिल में कुफ्र है उन्हीं की ज़बान पे शक है। वो कुरान में शक करे वो तो कुफ्र है, वो तो काफिर है, तो नातिक़ कुरान में शक करे। जब ये हो गया कि ये उसी आसपास का वाक़या है, कहने लगे ठीक है करने दो, निमट लेंगे। अच्छा, कमाल ये है कि कुरान कहीं से अल्लाह पुकार रहा है, सिफत अली की है, अल्लाह कुरान कह रहा है, अल्लाह कुरान कह रहा है, अली नहीं कहता, कुरान कहता है। इससे कि सब अली तो नाम रख सकते, कुरान नाम नहीं रख सकते, क्योंकि कुरान को कंफर्म कर दिया रसूल ने कि कुरान अली के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कल हमने समझाया था, ये हदीस जब तक जहन में न होगी आयतों का लफ्ज़ नहीं आएगा। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। माँ का लफ्ज़ है, माँ का मतलब ये होता है कि जो सिफत कुरान की वो अली की, जो अली की वो कुरान की, जहाँ मिजाज मिलता हो, जहाँ तीनत मिलती हो, जहाँ। इसीलिए तो जब कुरान की आयत आई थी तो भाई भाई बनाया था, भाई भाई किसको किसको भाई बनाया था। फिर से मैं कह देता हूँ, क्या मोमिन एक दूसरे के भाई हैं, तो रसूल ने भी देखा कि मायत उसके साथ होगी जहां मिजाज मिलता हो, जहां कीमत मिलती हो। तो किसको भाई बनाया? सिद्दीक़ अकबर को फारूक आज़म का भाई बनाया, उस्मान गनी को वलीद का बनाया, अबू बकर को सलमान का बनाया, मिक़दाद को अम्मार का बनाया। जहां मिजाज मिलता हो, आज भी देख रहे, एक मौला एक मुक़स्सिर एक मिनट नहीं रह सकता। या तो मुक़स्सिर के साथ रहेगा या मौलाई के साथ रहेगा। इस बात को अभी में कहते हैं माहियत, जहां मिजाज मिलता हो। मैं क्या कह रहा हूँ, सलमान को अबू बकर का, अम्मार को मिक़दाद का, अली को किसी का भाई नहीं बनाया। अब जब किसी का भाई नहीं बनाया तो मुनाफिकीन को मौका मिल गया। अब कहते आपको नहीं
वो सिफत अली की, बात अली की करता है, लफ्ज़ कुरान का लाता है। अब आया सुन लीजिए कि कुरान का लफ्ज़ कैसे आता है। कहने लगे ठीक है, एक से एक धुरंधर बैठे छठे हुए एकदम। एक यूट्यूब पर एक साहब की मैं तकरीर देख रहा था, तो वो तारीफ कर रहे थे इनमें से किसी की, सेकंड नंबर की। एक मिनट रुके, तो वो कहते कि देखिए तारीफ जैसी की जो मजम्मत हो। हाँ, ये शियों की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। कहने लगे कि ऐसे थे इस्लाम कबूल करने से पहले ये भत्ता वसूलते थे और इनसे काबे के आसपास खड़े हुए सारे डरते थे। तो कहता है, लखनऊ की ज़बान में कहता है, बड़े धुरंधर थे। तो हमने कहा भाई तुम्हारा लक़ब मुझे बहुत अच्छा लगा, सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिधर है अल्लाह आबाद रखे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, निमट लिया जाएगा। तो क्या करेंगे आप देखें, खुदा की कसम, मैं पहले आयत पढ़ दूंगा। कुरान का मामला होता तो अल्लाह कहता है कि हमने नाज़िल किया है और हम हिफाजत करेंगे। कह चुका है ना, मैंने कुरान को नाज़िल किया है, वहां पे कुरान भी मुराद है जो अल्लाह की किताब है। हम ही हिफाजत करेंगे। जब तू ही हिफाजत करेगा तो फिर कुरान के बारे में बातें क्यों करवा। रसूल से कहता छोड़ दो इनको, हम निमट लेंगे। अगर कुरान से मुराद ये कुरान होता तो कहता हम निमट लेंगे, इनको कहने दो। लेकिन जो आयत आ रही, जो लहजा है, वो कहीं और इशारा कर रहा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 88 में अल्लाह कहता है, बोल ऐ रसूल कह दो, जब ये कर रहे थे बात, लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरान। मिटाने की तो छोड़ दो, इनसे कह दो ये और जिन मिलकर इस जैसा कुरान ले आए। कुरान नहीं, हाज़ल कुरान। मैं क्या कह रहा हूं, बेमिस्ले हाज़ल कुरान। मैंने कल पढ़ा था कि जहां कुरान के साथ हाज़र आए वहां पे अली मुराद है। इसीलिए मोहम्मद ने कहा था मनकुल तो मौला हो।
اتنے بزدل ہیں باتیں باہر کرتے ہیں، مجھ سے کرتے ہیں بھائی ہاتھ چھوڑتے آ جاؤ میرے پاس، آئیے بیٹھیے، ہو سکتا ہے آپ بہت قابل ہوں گے ہم سے، ہم نے عربی نہیں پڑھی جو آپ نے پڑھی مجھے پڑھا دی، باہر بات کر کے لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟ باہر باتیں کر کے گمراہ نہ کریں، آئیں ہمارے پاس، چلیے ٹھیک ہے ہم نے اس قرآن کے معنی علی کر دیا تو پرابلم کیا ہے؟ 70 معنی میں دو ہی معنی ہوئے نا، قرآن اور علی۔ مخالفت تو ان کی ہونی چاہیے جو ممبروں سے اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرو نا، کلیجے میں دم ہے تو کرو۔ علی کے فضائل پڑھنے والے نہیں بھاتے، نہیں پڑھے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مفسد ہیں، اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں اور فساد کرنے والے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اپنی تھکان بھولا ہوا رہ جائیں گے سب لوگ۔ محمد ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی پہلے دوسرے جو حضرات مسلسل آ رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، معصوم سے حدیث ہے، ان اللہ انزل القرآن علی اربعۃ علی اربعہ، قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اربعۃ فینا و فی شیعتنا، قرآن کا 1/4 حصہ ہمارے بارے میں ہے اور ہمارے شیعوں کے بارے میں ہے، یعنی تولا ہے، و اربعۃ فی اعدائنا، اور قرآن کا 1/4 حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، یعنی تبرہ ہے، و اربعۃ الامثال والقصص، ایک حصہ امثال ہیں، مثالیں ہیں، اور قصص ہیں، واقعات ہیں، والاربعۃ عبر والاحکام، اور ایک حصہ عبرتیں ہیں اور احکام شریعت ہے۔ آئیے مسئلہ کیوں ہے، یہ مثالیں کیوں پیش کی خدا نے؟ آج آپ کے سامنے قرآن کی مثل بیان کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، مثل کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ پہلے مثل کے بارے میں کہتا ہے کہ جب مثل بیان کیوں کر رہے ہیں، مثل سے مراد کوئی واقعہ اس طرح سے بیان کرو کہ اس سے نصیحت ملتی ہے، اس سے اشارے ہوتے ہیں، اسے مثل کہتے ہیں۔ واقعہ یوں ہی بیان کرنا انفارمیشن کے لیے، اسے قصص کہتے ہیں۔ نہیں سمجھیں گے تو لطف نہیں آئے گا، یہ قرآن مجید ہے، اور اگر واقعے میں کوئی پیغام ہے، واقعے میں کوئی بات ہے تو اللہ واقعے کو پورا بیان نہیں کرتا، وہ 4 جملے رکھ دیتا ہے تاکہ سمجھنے والوں کو اس سے میسج مل جائے، اس کو کہتے ہیں مثل۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 27 میں، لَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں مثل کو پیش کیا ہے تمہارے لیے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم کچھ سیکھ لو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سورہ فرقان میں کہتا ہے اسی مسئلے کے لیے، آیت نمبر 39، انفارمیشن دیتے جائیں تھوڑی سی، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم تمہارے لیے امثال بیان کر رہے ہیں، وَكُلًّا تَبَرَّأْنَا تَتْبِيرًا، اور جن لوگوں نے اس امثال سے نصیحت حاصل نہ کی ان کا ہم نے ختم کر دیا۔ تتبیرہ کے معنی ہوتا ہے ناس کرنا، برباد کرنا۔ اگر ہم نے جو امثال تمہیں بیان کی ہے، اگر اس سے تم نے کچھ نہ سیکھا تو ہم تمہیں تمہارا ستیاناس کا لفظ آتا ہے، پتہ نہیں آپ سمجھے، ستیاناس اور برباد کرنے کے بعد صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ ایک مقام
پہلے میں امثال کے لیے کہ قرآن کہہ کر ہے. سورہ حج میں آیت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ہم نے مثل بیان کیا فاستمعوا لہ، اس کو استماع کرو. فاستمعوا سنو نہیں، استماع. سننے اور استماع میں کیا فرق ہے؟ مجلس سنتے ہیں لیکن خطبہ جمعہ میں استماع ہے. مجلس سن رہے ہیں، بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، تھکے بھی ہیں. ہو سکتا ہے تھکے بھی، بیچارہ بہت سا تھکا ہوا انسان سو جاتا ہے، اس کی مجبوری ہے. جنت میں تو سوئے گا. میرے استاد کہتے تھے جب مجھے داخلی سکھا رہے تھے تو کہتے تھے بیٹا اگر کوئی سوئے تو تمہاری مجلس قبول ہے. اس سے بھی جنتی لوگ آئے ہیں، جنتی میں انسان سوتا ہے. میں اتنے شور میں سوتا کون ہے؟ شریعت میں ہے کہ خطبہ جمعہ جب دیا جا رہا ہو تو استماع کرو ورنہ نماز چلی جائے گی. جنہیں سونے کی بیماری چننا ہے پھر جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو استماع کرو. استماع کا مطلب آنکھ بھی کھلی ہو، کان بھی کھلا ہو، دماغ بھی کھلا ہو، بات بھی سن رہے. خطیب کا سننا واجب ہے. اگر آپ استماع نہیں کرتے تو کوئی صاحب کے نزدیک نماز باطل تھی. سیستانی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ آپ نماز کو پڑھ لیں لیکن ظہر کی واجب کی نیت سے پڑھیں. اس سے کہ خطبہ جمعہ ہی اصل جمعہ رکھا ہی گیا ہے. خطبہ جمعہ کے لیے اللہ نے اپنی 2 رکعت نماز ہٹا کے خطیب کو بولنے کا موقع دیا ہے. تو جو خطبہ ہے وہ 2 رکعت نماز سے اٹیچ ہے. تو اگر نماز میں سو گئے تو نماز باطل ہے، تو خطبے میں سو گئے تو خطبہ باطل ہے. لہذا اجتماع کا لفظ آتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ فرمائیں. لہذا قرآن مجید نہیں کہتا کہ جب مثل بیان کی جائے تو سن لینا. کیا کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. جب مثل بیان کی جائے استماع کرو. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کی توجہ فرمائیں. قرآن مجید کا دوسرا جو ٹیکنیکل پوائنٹ وہ یہ ہے، اس کو میں استعمال کروں گا. لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے جب کوئی آیت پڑھیں تو اس کے 3 معنی ہوتے ہیں: منطوق، مفہوم، مفہوم مخالف. منطوق یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو. یہ منطوق ہے. مفہوم کیا ہے؟ ایمان والے ہی تقوی اختیار کریں گے، تقوی والے ہی صادقین کے ساتھ ہوں گے. یہ مفہوم ہے. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، نہ اس کے پاس تقوی ہے، نہ صادقین ہے. 3 طریقوں سے قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب آئیے آیت پڑھتا ہوں. مفہوم کیا ہے اور منطوق کیا ہے؟ راضی ہے تو ذرا صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک بار اور صلوات پڑھیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد علیہ. خداؤں کی بات کر رہا ہے. انفارمیشن کے لیے بات سن رہے ہیں. کبھی کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ میں بیچ میں اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ آپ تک انفارمیشن کے طور پہ پہنچ جائے گی. کعبے میں جو بت رکھے ہوتے تھے، ایک بت تھا جو کعبے کے دروازے کے سامنے تھا جس کا نام تھا یغوث. اصل میں آج کل لوگ نام بھی بہت الٹے سیدھے رکھتے ہیں نا. ہمارے استاد کے پاس آئے کہنے لگے بچہ پیدا ہوا نام بتا دیجیے. بیٹا ہوا ہے محمد رکھو، علی رکھو، خاندان بہت لوگ، حسن رکھو، حسین رکھو، رضا رکھو، باقر رکھو، صادق رکھو. کوئی نیا نام بتائیے. جب 12 امام کے نام بلا چکے تو کوئی نیا نام بتائے. کوئی کتا رکھو. کے نام پسند نہیں ہے. بہت عظیم بات کہہ گیا ہوں آپ کے سامنے. ایک
साहब ने अपनी बेटी का नाम फारा रखा, फारा पे अली रे है, हमने कहा है इसमें चुया जो होते, किसने रखा नाम रखा है, पता नहीं क्या के नाम रखा है। अरे शियों को चाहिए कि हर बेटे का नाम अली रखो। अली 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 हर बेटे का नाम फातिमा रखते। या अली या अली या अली मदद है। जरूरी है कि ऐसे नाम भी बता दें कि आप रखे नहीं। यऊस वो बुत था जो काबे के दरवाजे के सामने था, एक था यऊस वो काबे के दाईं तरफ था, एक था नस्र जो काबे के बाईं तरफ। जब रसूलुल्लाह ने तबलीग शुरू की और कहा कि इन्हें क्यों मानते हो, तो वो क्या करते थे कि उस पर मुश्क और अंबर लगा देते थे बहुत ज्यादा। जब उसमें मुश्क और अंबर लगाते थे तो अल्लाह एक हरे रंग की मक्खी पैदा करता था जो मुश्क और अंबर खा जाए। देखे ना, वो मुश्क और अंबर को खा जाता था। तो वो चिढ़ने लगे और उन्होंने इसकी बिना पर रसूल को बुरा भला कहा। तो रसूलुल्लाह थोड़ा सा मिसाल के तौर पर गमज़दा हुए तो ये कुरान में आयत नाज़िल। बैकग्राउंड आ गया ना ध्यान में। मक्खी पैदा करते थे, मक्खी खा जाती थी, मक्खी को मार भी नहीं पाते। मक्खी को मारता वही था जो बुतों की हिफाजत करता था। तो रसूल कहते थे खुदा है तो मक्खी से अपने को बचा ले। मक्खी तो तुम मारते हो, मैं क्या जुमला कह गया, मक्खी तो तुम मारते हो। तो फिर अल्लाह ने नायत नाज़िल कर दी, इन्नल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी को बुलाते हैं, लन यखलक़ू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी खल्क नहीं कर सकते। अब थोड़ी बहस ऊपर आ गई है, तवज्जो करेंगे तो लुत्फ आएगा। वला इज्तमाउ लहू, सारे के सारे भी जमा हो जाए तो मक्खी खल्क नहीं कर सकते। वइन यस्लबहुम ज़ुबाब शय्यन ला यस्तनक़िज़ूहु, और जब ये मक्खी इन पर बैठती है ये बचा भी नहीं पाते। ये मसल है, मसल क्यों बयान कर रहा है खुदा यहाँ पे, ताकि समाज करो, ताकि समझने की कोशिश करो। अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह के अलावा उन्हें क्यों बुलाते हो जो मक्खी खल्क नहीं करते। ये मंतूक है। मफहूम क्या है, जो खल्क कर ले उसे बुला लो। जो हल कर ले, मफहूम क्या है, इन्हें क्यों बुलाते हो अल्लाह के अलावा जो एक मक्खी भी खल्क नहीं करते। ये मंतूक हुआ ना, मफहूम क्या हुआ, जो खल्क कर ले उसे बुलाओ। अब समझ में आया कि अली मिंबर से क्यों कहते थे मैं खालिक हूं, ताकि बुलाने का जवाब पैदा हो जाए। सूरह बकरा आयत नंबर 259 में अल्लाह एक वाकया बयान कर रहा है बैतुल मुक़द्दस का। बैतुल मुक़द्दस में जब बख्त नस्र ने हमला किया था तो सारी बस्तियों को तोड़ दिया और खत्म कर दिया। जब उस बस्ती से, ये बख्त नस्र की बात जनाब उज़ैर के जमाने की बात कर रहा हूँ, जनाब मूसा से पहले की बात है। उधर से जनाब उज़ैर गुजरे। कुरान ने उज़ैर का नाम नहीं लिया है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि वाकया उज़ैर से मंसूब है। जब गुजरने लगे उन्होंने इसको देखा, देखते हुए जुमला अल्लाह उसको मसल की शक्ल में बयान कर रहा है। बहुत ताना सुनते थे, आज से ये ताना खत्म हो जाएगा। पहले वाकया सुनने फिर बताता हूँ क्या था। तो कहा परवरदिगार, अब अल्लाह इस वाकये को नकल करता है। और कल लफ्ज़ मर्रा अला क़र्यतिन, और एक शख्स था उज़ैर थे जो करियर से गुजर रहे थे।
وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کیا دیکھا کہ چھتیں گری ہوئی ہیں. قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کیا تو اسے موت کے بعد زندہ کر سکتا ہے؟ معرفت ہوتی تو سوال ہی نہیں کرتے. یہ سوال کرنا تھا، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. فَأَمَاتَ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، بس اللہ نے انہیں 100 سال سلا دیا. یہ سوال کے بعد اللہ نے انہیں 100 سال سلا دیا. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اٹھا لیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے پوچھا کتنی دیر سوئے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا آدھا دن یا پورا دن سوئے. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ نے کہا نہیں تم 100 سال سوئے. آگے کی بات سن لیں. انظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو. لم یسنہ، مطلب ٹھنڈا تک نہیں ہوا ہے. واقعہ کی طرف سنیں گے تو نہیں آئے گا. ٹھنڈا تک نہیں ہوا ہے. انظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھو. 100 سال کے بعد جو کسی جانور کا حال ہوتا ہے وہ تھا. سوال یہاں پر مسئلہ بیان کرنے کا جب پوچھا گیا تو سوال یہ ہے کہ اللہ اشارہ کر رہا ہے دونوں نبی کے پہلو میں تھے. دونوں نبی کے پہلو میں تھے. کھانا بھی نبی کے پہلو میں، سواری بھی نبی کے پہلو میں. کھانا باقی رہ گیا، سواری نبی کا پہلو نہ بچا سکی. میں نے کیا کہہ گیا آپ سے؟ کیوں؟ اس سے کہ پھر پوچھا گیا امام سے یہ سواری کیوں رہ گئی اور یہ کھانا کیوں بچ گیا؟ جملہ کہہ رہا ہوں جو سمجھے گا اسے دعا ہے. امام نے کہا چونکہ اٹھنے کے بعد جو چیز کام آنے والی تھی وہ تھا کھانا پانی. اس کا مطلب پہلو نہیں بچاتا، دیکھنا ہوتا ہے کون نبی کے کام آ. ہم چاہتے تھے تجھے لوگوں میں آیت بنا دیں. فیصلہ قرآن نے کیا جسے آیت بناتا ہے اسے باقی رکھتا ہے. جو خدا 100 سال تک کھانے کو خراب نہ ہونے دے وہ 1100 سال تک حجت خدا کو کیوں نہیں باقی رکھتا؟ اور یہ واقعہ ابراہیم کا ہے جب ہم نے انہیں ملک عطا کیا. اسی لیے اہل بیت نے کہا کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ملک منصب ہے منتقل ہو کر آیا ہے. اذ قال ابراہیم ربی، یہ واقعہ نمرود کے دربار کا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن ایک دو باتیں اشارہ کرتا ہوں. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے اس سے کہا نمرود سے کہ میرا رب
जिंदा भी करता है और मार भी देता है। ताला नमरूद ने कहा ना वही होगी, हम भी मारते हैं और हम भी जिंदा करते हैं। जब मुर्दे जिंदा करने की बात आई तो इब्राहिम ने लफ्ज़ रब इस्तेमाल किया। दिमाग हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये कुरान की बलागत है। लफ्ज़ रब इस्तेमाल किया जब कहा जिंदा और मुर्दा करता है। फिर क्या कहा? काल इब्राहिम फइन्नल्लाह याति अश-शम्स मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब। मेरा अल्लाह मशरिक से सूरज को निकालता है तो मगरिब से निकाल ले। नहीं पहुंचे आप? जब कहा है मुर्दे और जिंदा की बात तो रब कहा है, और जब मशरिक से निकालने की बात कही तो अल्लाह कहा है। जीते रहिए बेशक अल्लाह याति अश-शम्स मिनल मशरिक, परेशान ना हो, हल करेंगे। मशरिक से निकालता है, फाति बिहा मिनल मगरिब, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह निकालता है तो मगरिब से निकाल दे। फबरकल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया। वल्लज़ी ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह तो जालिमों की हिदायत करता ही नहीं। और जब इब्राहिम दरबार में बात कह रहे थे तो उनका एक सहाबी खड़ा था, नौफिल, वो निकल के बाहर कहता है अगर निकाल लेता तो आप खुदा कह देते, आप अगर थक गए तो मैं छोड़ दूं, अगर निकाल देता तो आप खुदा कह देते। इब्राहिम ने कहा निकाल ही नहीं सकता था, अगर निकाल देता तो उसने मतलब निकाला। इसका मतलब यह है कि जो मगरिब से सूरज निकाले वही अल्लाह है, वही छिपा हुआ अल्लाह है। इब्राहिम ने खामोशी से जवाब न दिया, मुस्कुरा के आ गए। वो गया घर, उसने बुलाया अपने लोगों को, कहा लिखो इब्राहिम ने मुझे अल्लाह बताया है, लेकिन जब तुम्हारी नस्ल में आगे कोई भी मगरिब से सूरज निकाले समझना इब्राहिम का छिपा हुआ खुदा वही है। यही से नुसैरियत की बुनियाद रखी गई। जब भी कोई निकाले, इसलिए आप देखें कि जैसे ही सूरज निकाला था मौलाए कायनात सजदे में गए थे, तो किसी ने पूछा था कि आपने नऊज़ुबिल्लाह नमाज कज़ा की? कहा नहीं। तो फिर सूरज निकाल के सजदे में क्यों गए? तो पलट के कहा मेरे सामने कुरानी मजमा खड़ा था। जब हमने मस्जिद से सूरज निकाल दिया मगरिब से, मुझे खौफ हुआ कहीं ये मुझे खुदा न कह बैठे, लिहाजा सजदे में चले गए। ये खुदा मैं नहीं, वो है जिसका सजदा। ये मसल क्यों बयान किया? मौला से पूछा गया था, मौला जी करिए अल्लाह बात। सूरज निकलने डूबने से पहले आजकल के मुफस्सिर होते ना, ये यतीम फिक्रों के, ये होते ना यतीम है फिक्रों के, खुदा की कसम। शिया हो तो अली का तस्करा ना करे, बताइए जैसे हमारे घर में रह के हमारी तस्करा ना, शिया हो के अली का तस्करा ना करे, अली का फज़ाइल ना करे, मुंह उतर जाए, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। वो भी होते तो यही सवाल कर देंगे क्या है? अल्लाह ने सूरज डूबने से पहले, जैसे आजकल सवाल का सबको होगा, पढ़ा लिखा कोई नहीं, सवाल का होगा, जो बेचारा पढ़ा लिखा है वो सवाल
सवाल करता है, सवाल क्या होगा, ये कैसे, वो कैसे, कमाल है भाई। और सवाल भी तो कायदे का नहीं, पहले मुर्गी की पहले अंडा, जिसका जवाब अरस्तु न दे सका, जिसका जवाब सुकरात न दे सके, तो मेरी क्या औकात। तो सवाल हुआ, किसी ने सवाल किया, क्या जुमला कहा, जाने कुर्बान हो जाने की बात कर, कहने लगे सूरज डूबने से पहले वही को खत्म कर देता। तो मौला ने कहा अगर सूरज डूबने से पहले वही को खत्म कर देता तो दुनिया को पता कैसे चलता कि हमारा अख्तियार क्या है। आखिरी बात पलट के कहा अच्छा फिर सूरज निकालना था तो मशरिक से निकाल देते। मशरिक से निकाल देते, मगरिब से क्यों निकाला। अब जब गैबत से पर्दा उठेगा ना, ये पहला सवाल मैं उसके वारिस से करूंगा, लेकिन ये मौला ने जो जवाब दे दिया, जवाब तो बहुत अजीम है। आप देखें मगरिब से नहीं निकाला, क्योंकि इब्राहिम ने कहा था मगरिब से निकाला, मगरिब से निकालते तो मूसा ही बच जाता। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मगरिब से क्यों निकाला। मौला ने मुस्कुरा के कहा ये भी मेरा कमाल है। क्यों, सूरज की मिसाल इंसान की जिंदगी के, निकलता है तो बच्चा है, चढ़ता है तो नौजवान है, 90 डिग्री पे आता है तो जवान है, ढलता है तो ढलान है, बूढ़ा होता है और चला जाता है। मैंने मगरिब से सूरज निकाल के दुनिया को पैगाम दिया, जो बुढ़ापे से जवानी की तरफ पलटा है वही तो वली है। दोस्त आया, वक्त तो जाया नहीं हुआ, जितने एक बार और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब एक हमारी भी गुजारिश, हम जैसे दारे मजलिस पढ़ते हैं उसको सपोर्ट करने की गुजारिश जरूर करते हैं। जैसे कि आप अगर सपोर्ट करेंगे, ये सोच के मत क्या करें ये क्या होगा और वो क्या होगा, नहीं, फिक्र न करें। मुहर्रम में अगर आपको अच्छे उलमा बुलाने हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी, वो छोटा सा हदिया, वो छोटी सी चीज, वो छोटी सी रकम, शायद आपकी निगाह में बहुत बड़ी ना हो, लेकिन वो एक तो आपके लिए कि बीवी किसी का रखती नहीं, वापस कर देती। दूसरा ये कि इन्हीं आपके छोटे मोटे पैसों से, छोटी मोटी इमदाद से ही इदारा चलता है। यहाँ पर कोई अवकाफ नहीं है, तवज्जो करें, यहाँ पे कोई अवकाफ नहीं है। बात लोग ऐसे हैं कि पैसा कहीं और देते हैं और मजलिस कहीं और सुनते हैं। मेरी बात सुने, मैं क्या कर रहा हूँ, अजीब लोग हैं, पैसा कहीं और देते हैं, मजलिस कहीं और सुनते हैं। ये ना करें, जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ आलिम आ रहा है, जहाँ बुलाए जा रहे हैं, उनको मदद करें ताकि बेहतरीन से बेहतरीन उलमा बुलाए जाए और इस तरह से आना जाना रहे और दीन की तबलीग होती रहे और लोगों के इस्लाही अकीदे की भी इस्लाह होती रहे और अमल की भी इस्लाह होती रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और रिस्क में बरकत नाज़िल अल्लाह का इतना लगाव है अली से। आप देखें 70,000 मिंबर, 70,000 मीडिया, 70,000 जुमा। किसी चीज को हम लोग जो मुखालफत करते हैं कभी कभी और सख्ती से बोलते हैं, मिंबर से, इसीलिए बोलते हैं, तारीख देख रही है, तारीख गवाह है कि जब
10-20 سال گزر گئے اور کوئی خطیب جمعے کے خطبے کے دوسرے خطبے میں حضرت علی کو برا نہیں کہتا، نیچے سے لوگ کہتے ہیں سنت رسول سنت رسول. تاریخ میں ملتا ہے یہ تاریخ سنت رسول آپ بول رہے ہیں، یعنی علی پر سب کو شتم کرنا بنی امیہ نے سنت رسول بنا دیا تھا. تاریخ میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تبرہ بھی ہونا چاہیے، تبرہ بھی ہونا چاہیے. تبرہ کسی مرجع نے منع نہیں کیا. کوئی اگر کہتا ہے تو کسی مرجع پر الزام رکھتا ہے، کسی نے منع نہیں کیا. تبرہ ہاں انہوں نے آیت اللہ خامنئی نے حفظہ اللہ اس سید پہ الزام ہے، اس کے نادان دوست ہیں لوگ. انہوں نے تو جملہ کہا ہے وہ سن لیجیے، اصحاب اور ازواج کو سب وہ شتم کرنا مطلب گالی دینا یہ مذہب تشیع میں نہیں ہے، حرام ہے. جب ان سے پوچھا گیا اصحاب کو کہا ہے تو ان کے جو پرائیویٹ سیکریٹری ہیں آغا نور الہیان ان کا جواب یہ تھا کہ یہ کتنے خر دماغ لوگ ہیں کہ ایک مرجع اصحاب کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جن پہ لعنت ہوتی ہے وہ اصحاب نہیں ہیں. اگر صحابی رسول مانتے ہیں تو لعنت کیسے کریں گے؟ کیا کہہ گیا آپ سے؟ اگر صحابی رسول مانیں گے تو لعنت کا جواز نہیں ہے. لعنت کب کریں گے جب صحابی رسول نہیں مانیں گے. اور ایک مرجع کی حیثیت رکھنے والا شخص اصحاب کا لفظ کہہ رہا ہے، ازواج کا لفظ کہہ رہا ہے. پھر اس صدر میں موجود تھا، میں خود اس وقت سعودی عرب میں موجود تھا جب مدینہ یونیورسٹی سے لیٹر گیا ہے کہ آپ کا ام المومنین فلاں عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، ام المومنین عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. آیت اللہ خان نے مجھے جواب دیا ہے، وہ تاریخی جواب ہے، کہنے لگے ہمارا خیال وہی ہے جو حضرت علی کا ہے. ہمارا خیال وہی ہے جو حضرت علی کا. بالکل صحیح بات ہے، جو حضرت علی رویہ رکھیں گے وہ ہم رکھیں گے. حضرت علی رویہ کیا رکھا تھا؟ انہیں مدینے احترام سے بھیجا تھا، لیکن جمل کے بعد جو خطبہ دیا ہے ان میں ان کی مذمت کیا ہے. اس کا مطلب مذمت کی جاتی اچھا تبرہ یہاں ہوتا ہے تو پاکستان میں لوگ مارے جاتے ہیں، باہر یا کل کے یتیم، پھر آپ میں کیوں مارے جا رہے ہیں؟ وہ تو اردو نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے موسیٰ کو بچے 2100 اسٹوڈنٹ گرفتار کیے تھے، 1800 شیعہ تھے، 1800 کو مار ڈالا. اسٹوڈنٹس ہمارا موسیٰ یونیورسٹی کے 1800 شیعہ مار دیے. جو شیعہ نے انہوں نے چھوڑ دیا اور لے آتے لائن سے کھڑا کر گولی مار دی. وہ تو بیچارے تبرہ جانتے نہیں، وہ تو اسٹوڈنٹ تھے. تبرہ ہماری شان ہے. تبرہ کا معاملہ شہزادی جنہیں شفاعت چاہیے وہ شہزادی کے دشمنوں سے نفرت کریں. گالی اور تبرے میں فرق ہے. لعنت اللہ نے کیا ہے ہر، اور اللہ نے ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے لعنت ذات پہ نہیں کردار پہ کیا ہے. ابلیس کریکٹر تھا، لعنت کی اللہ نے، لعنت ہے، کریں گے لعنت، کھول کے کریں گے لعنت. لعنت کھل کے ہے. تبرہ واجب ہے اسی طرح جیسے نماز واجب ہے. نماز کی فہرست میں ہی تبرہ ہے، اول نماز ہے اور آخر تبرہ ہے. تبرہ کا انکار کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا. نماز سمجھ میں آتی، تبرہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیوں اختلاف ہے؟ کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے؟ عزیزو ہمیں کریکٹر کو پہچانوانا ہے اپنی اولادوں کو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگلی نسلیں آنے والی شہزادی کے قاتلوں کے نام پر اپنی اولادوں کا نام رکھنے لگے. انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ شمر کون ہے، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یزید کون ہے، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ قاتل زہرا کون ہے.
اس لیے کیریکٹر کا پہچانوانا بہت ضروری ہے، کیونکہ سابق میں یہ تاریخ رہی ہے کہ علی کو برا کہنا نعوذ باللہ سنت رسول بنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے سے تبرہ چلا جائے، جب تبرہ چلا گیا تو پھر شہزادی کو جواب کر دیں گے آپ کس کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم انہیں علم نہیں ہے، یا علم ہے تو وہ مطلب بدنصیب ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ شہزادی کی شہادت کے بعد جب بھی یہ دکھتا تھا تو امام حسن راستہ بدل دیتے، تب سب بدل دیتے، اس کے سامنا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ اس کو دیکھ کے راستہ کیوں بدل دیتے؟ کہا جب اس کو دیکھتا ہوں تو میری ماں کا وہ گری آیا تھا، میری ماں کا وہ گریا یاد آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو منہ میں آتا ہے وہ شہزادی کے لیے جملے استعمال ہوتے ہیں، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ امام زمانہ ہر روز بقی میں جا کے کہتے ہیں کہیں تم نے دیکھا ہے کہ 18 سال کی خاتون عصا کے سہارے چلتی مکمل وہ لمحہ مصیبت ہے، اور ہمیں جو ہمیں آ رہا وہ کہہ رہے۔ اس کی مذمت اس لیے کرتا ہوں کہ مذمت کرنے کے لائق ہے بات۔ شہزادی کے قاتلوں کو معاف ہم تو نہیں کر سکتے، اور سادات کا مسئلہ ہم تو کریں گے نہیں، یہ میری ماں کا میٹر ہے۔ جب تک 70,000 ممبروں سے 40 سال تک تبرہ نہ ہو جائے یہ ولایت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں ہم بیٹھ کے۔ آیت اللہ خامنئی وہ شخص ہے جس نے علامہ مجلسی کی بحار الانوار کی 3 جلدیں متائن کی، جس پر کورٹ سے کیس جیت کر پابندی لگی ہوئی تھی، اور اس میں ان کے سارے حالات لکھے تھے، یہاں تک کہ کافر قرار دیا تھا دوسروں کی کتابوں سے۔ آیت اللہ خامنئی جب رہبر بنے ہیں انہوں نے مقدمہ لڑا اور جیتے، اور آج متائن ایران سے پخش ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تبرہ نہ کرو، انہیں کا بیچارہ تو خود ہی روئے گا۔ کوئی مر جا کوئی آیت اللہ تبرہ کو منع نہیں کرے، اگر کوئی کہے گا فضل اللہ نے کہا تھا، کیا اشر کیا اس پر، اس کی مرضیت کو باطل کیا۔ خود آیت اللہ بھائی تو خلفاء نے کہا کہ فضل اللہ ضال ہے اور موضل ہے، گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ مر گیا تھا، اس نے شہزادی کو کہہ دیا کچھ نہیں ہوا، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں گرا، کوئی فدق نہیں تھا۔ پوری شیعت لکھ گئی تھی، 150 کتاب 1 مہینے میں لکھ دی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سسٹم کوئی کریکٹر چیز ہے؟ سسٹم بہت مضبوط ہے۔ مرجع کسی مرجع میں ضرورت نہیں ہے کہ شہزادی کے قاتلوں کو اس طرح سے کہہ دے کہ مت کہو کچھ، امی جان کے بڑے ہمدرد بنے ہوئے ہیں۔ 22,000 مسلمانوں کے قتل کا الزام ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت کو چھپانے میں اس کا کردار ہے، اس نے گھر میں آنے کا کچھ نہیں ہوا ہے، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں ایک رشتے کی بنا پر۔ یہ قطعاً برداشت نہیں، قطعاً برداشت نہیں۔ اگر آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو حضرت علی کے اوپر کوشچن مارک لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ علی اچھے لوگوں سے لڑے۔ کہاں ہیں آپ؟ کس خام خیال میں بیٹھے ہوئے؟ ڈر نہیں ہے کہ باری سنفقار لے کے بیٹھا ہوا، جو منہ آیا وہ بکے جا رہا۔ شہزادی کے لیے الفاظ بہت چن کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ وہ ذات مبارک ہے جس کے لیے رسالت قد سے کھڑی ہوتی ہے، قد سے کھڑی ہوتی تھی۔ ایک لفظ ادھر ادھر برداشت نہیں ہے، ایک لفظ نہ برداشت ہے نہ برداشت کیا جائے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میرا فرض ہے یہ کوفیوں والے عادتیں چھوڑ دیں، غلط ہے تو غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے۔ ہمارے فضائل حلق سے نہیں اترتے، توہین حلق سے اترتی ہے، توہین حلق سے اتر جاتی ہے۔ اللہ کا خوف کریں،
और ऐसे लोगों को सख्त तंबीह करें, सख्त एहतजाज करें। जो नहीं करेगा वो इमाम के सामने जिम्मेदार है। बर्दाश्त नहीं अहले बैत की तौहीन, बर्दाश्त की थी ना बर्दाश्त करेंगे। किसका खून करबला में बहा है? किसने आपको इज्जत दिया है? किसकी बिना पर आप जाएंगे जन्नत में? किसकी बिना पर आपको बख्शा जाएगा? किसका खून बहा है करबला? उसी माँ का खून बहा जिसने हुसैन को अपनी आगोश में पाला है। उसी माँ का, फातिमा का खून बहा है। फातिमा की बिना पर जमीन को खातिर शफा कहा गया है। रसूल का खून बहा नहीं बहा, जंग में बहा है रसूल का खून। हजरत अली जंग खंदक में भी जख्मी हुए थे, खून बहा है, लेकिन वहां पे खून मासूम का टपका है, लेकिन उस जमीन को खातिर शफा नहीं कहा गया। करबला को क्यों कहा गया? इसलिए हुसैन ने फातिमा का खून, आप अजमत को मुलाकात शहजादी का खून, अभी तो कहते हैं शिमर मैंने पाला है। साथ मुकद्दस बहुत अजीम है। आयतुल्लाह भाई तो खुरासानी कहते हैं कि नाम मत लिया करो बार बार, अल्काब से पुकारा करो। उलमा को बार बार नाम लेना पसंद नहीं। नाम लेना पसंद नहीं। और आज वो पुरसा लेने आई। किसका किसका पुरसा लेना? किसका किसका? एक मुसीबत है करबला। आज मासूम कौम की वफात की शब, जिसके दरबार में 11 साल हमने गुलामी किया। 8वें इमाम, 7वें इमाम के 36 बेटा और बेटे, 18 बेटे और 18 बेटियां। बेटे में सबसे ज्यादा इमाम रज़ा को चाहते थे और बेटियों में मासूम को। आयतुल्लाह मरशी नजफी के हवाले से बात कही गई है कि जब आयतुल्लाह मरशी नजफी ने एक अमल करके इमाम से मुलाकात करना चाहिए, इमाम आए तो पूछा कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है? ईरान में, इराक में सैयद शहजादी को अपनी माँ कहकर पुकारा, फख्र है, मेरी माँ की कब्र कहाँ है? इमाम ने कहा मसलहत की बिना पे हम बता नहीं सकते। तो कहा फिर हम क्या करें? तो इमाम ने इशारा किया, इनके पास चले जाओ, वो तो नहीं सवाब मिलेगा जितना शहजादी की कब्र की ज़ियारत का। और हमने 8वें इमाम की तरह इस ज़ात मुबारका को करीम देखा है, मैंने मौजज़े देखे। मैंने लोगों के मासूम कौम के लिए सबसे ज्यादा जो कमाल है वो ये है कि जिनकी याददाश्त कमजोर हो वो ज़ियारत पे जाए। जिन हौजे में इतने बड़े बड़े मर्जा कैसे पैदा होते हैं, इतना बड़ा बड़ा कमाल कैसे हो रहा है कुम में? इनकी वजह से, क्योंकि इनकी खासियत ये है, ये इंसान की याददाश्त को वापस कर देते। असीम शख्सियत है, लेकिन बस हाथ जोड़ के कहेंगे सिर्फ भाई की खबर सुनी। क्या सुना था? परदेश में भाई मार दिया गया। परदेश था, देश नहीं था, मार दिया गया। बीवी हाथ जोड़ के कहेंगे सिर्फ सुना था, सिर्फ सुना था मेरा भाई मार दिया गया। किससे मारा गया? जहर दिया गया। ये तो नहीं सुना था कि जख्मों से चूर हो गया, सुना भी नहीं कि जख्मों से चूर हो गया। हाँ बीवी, आपकी मुसीबत पर हमें बहुत दुख है बीवी, लेकिन जरा जनाब ज़ैनब से पूछिए। इमाम ये कह कर होते हैं सलाम उस ज़ैनब पर जिसने 70 कदम से अपने भाई के गले पर खंजर सलाम उस ज़ैनब पर जिसने अपने भाई की लाश को गोरों से पामाल होते देखा। अल्लाह
جناب زینب کی کیا کارنامہ کیا تھا. جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا ہے، رو لو عزیز، رونے کے ایام جا رہے ہیں. زندہ رہو گے تو حسین پہ رہو، عزاداری کو الوداع کہو. سال بھر شیعوں کو انتظار ہوتا ہے، عزا آئے گی، عزا آئے گی. بہت جلدی وقت چلا گیا ہے، رو جتنا حسین پر رونا ہے. جب دربار میں قافلہ داخل ہوا تو یزید نے کہا شمر ذرا تعارف کرائے بیویاں کون ہیں. آئے یہی تو کہہ کر سید سجاد روتے تھے کہ پھوپھی وہاں گئی بے پردہ ہو کر جہاں پردے میں بھی کبھی نظر، جہاں پردے میں بھی کبھی نظر. یزید شمر کہتی ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے، یہ کبرا ہے. اس نے کہا یہ زینب ہے. غیرت دارو، اپنے گھر میں ناموس رکھنے والوں، جملہ سنو گے. ایک بار یزید کہتا ہے شمر میں زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جیسے زینب سے گفتگو کا معاملہ آیا فضا آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی. میں گفتگو کرنے نہیں دوں گی، میں گفتگو کرنے نہیں دوں گی. کیوں؟ کہا نہیں، علی کی بیٹی تو سے گفتگو نہیں کرے گی، زہرا کی بیٹی تو سے گفتگو نہیں کرے گی. یزید نے کہا اگر گفتگو نہیں کرنے دو گی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. فضا نے کہا اسی دن کے لیے تمہیں زندہ تھی. کیا کیسے زندہ تھی؟ کیا میں ایک دن خدمت رسول کر رہی تھی، رسول بہت خوش ہوئے. کہا فضا کیا چاہیے؟ تو میں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجیے مجھے اتنی زندگی مل جائے کہ میں دربار میں زینب کی حفاظت کروں، میں دربار میں زینب کی حفاظت کروں. آج وہ دن آ گیا ہے، یزید میں تجھے شہزادی سے گفتگو نہ کرنے دوں گا. میں کہنا تھا جلاد سے کہا اس کو قتل کر دو. فضا نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھا حبشی تلوار لے کے یزید کے پیچھے کھڑے. کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہارے قبیلے کی عورت ماری جا رہی ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. انہوں نے تلوار نکال دی، زینب طرف گئی، روکیا باپ کی طرف. اے عباس، فضا کے اتنے باپ ہمارا بھائی باپ. قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، حاضرین پر رحمت نازل فرمائے. ایام اللہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رہے کہتے رہے، موت آئے کہتے رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمیں سروں پر قائم فرمائے. امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے جانے ساروں میں شامل فرمائے. ایک بار سورہ حمد اور تین رات سورہ توحید کی قرات فرما کے سید بلقیس فاطمہ سید برتر حسین سیدہ بلقیس فاطمہ کی روح کو چال فرمائے. کل میں ٹھیک 9 بجے مجھے بیٹھوں گا. میں نے ٹائم کو چینج کیا ہے جیسے کہ باب زہرا میں مجلس ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مومن دونوں مجلس سے مستفید ہو جائیں کیونکہ ایام میں آخری دن چھٹیاں بھی ہیں. لہٰذا میں نے اپنے ٹائم کو لیٹ کیا. کل میں انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے اگر اللہ نے چاہا تو اور موقع ملا تو 9 بجے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
घर से बाहर भी आने वाली
Hussein, Ya Hussein.
أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله